الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے آغاز پر خوشی مناتا ہے اور اس کے اختتام پر خوشی مناتا ہے۔ جب یہ کوئی کام شروع کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے وہ دن باعث خوشی ہوتا ہے، جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ دن اس کے لیے باعث خوشی ہوتا ہے۔ یہ تکوینی امور میں بھی ہے اور تشریعی امور میں بھی ہے۔ یعنی تکوینی امور کا مطلب ہے کہ دنیا کے جو کام کاج کرتا ہے اس کے اندر بھی اس کا یہی رویہ ہے کہ جب اس کام کی ابتدا کرتا ہے تو پر پہنچاتا ہے تو خوشی مناتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تشریعی عبادات کے اندر بھی اس کا یہی رویہ ہے کہ جب وہ تشریعی عبادت شروع کرتا ہے تو خوشی مناتا ہے اور جب وہ ختم کر لیتا ہے تو بھی اس پر خوش ہوتا ہے، مسرت ہوتی ہے۔ چنانچہ تکوینی امور کو اگر دیکھیں، مثلا بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری ملتی ہے کہ ماشاءاللہ خوشخبری ہے تو خوش ہوتا ہے کہ گھر میں ماشاءاللہ خوشخبری ہے، بلکہ اس بچے کی اس ٹھہر جانے کو گویا کہ خوشخبری کے عنوان سے پیش کر، گھر میں سب صحیح ہے، ہاں جی گھر میں ماشاءاللہ خوشخبری ہے، تو گویا کہ وہ ابتدا ہوئی بچے کی ولادت کے حوالے سے، رحم مادر میں نطفہ ٹھہرا ہے تو خوشی کا دن ہے، اس کے لیے مسرت کا باعث ہوتا ہے کہ الحمدللہ گھر میں خوشخبری ہے۔ پھر جب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تاکہ ماشاءاللہ جو خوشخبری 9 مہینے پہلے ملی تھی آج وہ اپنی تکمیل کو پہنچی ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو لڈو بانٹتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مکان بنانے لگتا ہے تو جس دن مکان کی بنیاد ڈالتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث خوشی ہوتا ہے، خوشی ہوتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے ماشاءاللہ آج ہم نے اپنے مکان بنانے کی پہلی اینٹ رکھ دی ہے، اور اس کو دعائیں کرواتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ مکان ہمارا بننا شروع ہو رہا ہے۔ پھر پورے 2 سال بننا شروع ہو رہا ہے، پھر پورے 2 سال یا سال کی تعمیرات کے بعد جب وہ مکمل ہو جاتا ہے اب خوشی مناتا ہے، اب دوستوں کو، رشتہ داروں کو جمع کر کے دعوت کھلاتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے کہ جی ماشاءاللہ ہمارا مکان مکمل ہو گیا ہے۔
طریقے سے پہلے دن بچوں کو مدرسے میں جا کے اسکول میں جا کے بٹھاتے ہیں تو خوشی کا دن ہوتا ہے کہ آج بچہ ماشاءاللہ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، آج اتنے سال کا ہو گیا، لہٰذا یہ اسکول مدرسے میں داخل کر دیا ہے۔ اب وہ تعلیم کے منازل طے کرتے کرتے جب اپنی ڈگری حاصل کرتا ہے تو گویا کہ تو اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بچہ آج اپنی تعلیم کی تمام منزلیں طے کر چکا ہے۔ جس کو 14 سال پہلے اسکول کے اندر داخل کیا تھا، آج ماشاءاللہ یہ گریجویٹ ہو رہا ہے، بی اے کر لیا اس نے، تو ماشاءاللہ وہ خوشی کا دن ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے تمام امور کسی کو بھی دیکھ لیں تو گویا طریقے سے دنیا کے تمام امور کسی کو بھی دیکھ لیں تو گویا کہ پہلا دن وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ نئی دکان کھولی تو اس کا خوشی کا باعث ہے، اس پہلے دن کے اندر مفت میں سب چیزیں لوگوں کو تقسیم کرتا ہے کہ آج مفت میں سب مال ملے گا، تو لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مٹھائیاں بڑھتی ہیں، پھر وہ ترقی کرتی ہے، دکان نہیں رہ جاتی، عظیم بڑی کمپنی بن جاتی ہے، تو انسان کے لیے باعث خوشی ہے۔ اسی طریقے سے جب تشریع عبادات کرنے لگتا ہے تو تشریع عبادات کے اندر بھی خوشی مناتا ہے۔ اب حج ہے، اب حج کا آپ کا قرآن دازی میں نام نکلا ہے کہ ماشاءاللہ حج کی خوشخبری حج پہ جا رہی ہیں، محلے والے آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، ماشاءاللہ مبارک آج حج پہ جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی حج کیا نہیں ہے، ابھی تو سفر طے کرنا ہے، وہاں کی مشقتیں اٹھانی ہیں، سفر کی صعوبتیں اس کو برداشت کرنی ہیں، لیکن تمام عزیز و اقارب آ کے اس کو خوش خبریاں دے رہے ہیں اور اس کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ مبارک کو آپ حج پہ جا رہے ہیں، اور جی خیر مبارک، جی الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو ابھی ابتدا ہے، آغاز ہے، اس پر خوشی مناتا ہے، اور جب حج مکمل ہو جاتا ہے، حاجی بن کے واپس لوٹتا ہے تو سارا محلہ، سارا شہر، ساری بستی اس کے گلے میں ہار ڈالتی ہے، خوشی مناتی ہے، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ڈالتی ہے، خوشی مناتی ہے، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا فریضہ تھا، بڑا مشقت والا فریضہ تھا، جس میں مال بھی خرچ ہوتا تھا، بدن بھی قوتیں لگیں، وہاں کی آزمائشیں، گرمی، تپش سب برداشت کیا، آخر اللہ تبارک و تعالی منزل طے کرا دی، تو لہٰذا آج میری خوشی کا دن ہے۔ یہ جو اتنی عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے طے کر رکھی ہیں، ان کی ابتدا میں بھی خوشی، رمضان آتا ہے تو رمضان آنے پر خوشیاں ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اس پر انسان خوشی منا رہا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان ہے، جی پرسوں سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اپنے کھانے پینے کے انتظامات، سحری افطاری کے اسکیجول بن رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ مناتا ہے کہ الحمدللہ جو فریضہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ لاگو کر رکھا تھا، جس میں اپنی فطری خواہشات کو قربان کرنا تھا اور فطرت سے جنگ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، انسان اپنی ذاتی بنیادوں پہ فطرت سے کبھی جنگ نہیں کر سکتا، ہاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی خاطر ہم نے یہ جنگ کی، ہم اللہ کی خاطر بھوکے رہے، اللہ کی خاطر پیاسے رہے، اللہ کی خاطر خواہشات سے دور رہے، یہ ایسے جذبے کے تحت اللہ نے ہم سے یہ کام کرایا، تو یہ الحمدللہ یہ فریضہ 29 یا 30 دن میں پورا ہو گیا، تو خوشی مناتا ہے، نہ صرف خود خوشی مناتا ہے بلکہ اسی خوشی میں خود اللہ تبارک و تعالی بھی شامل ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی شامل ہو جاتا ہے، گویا کہ عید کا دن ایسا رکھ دیا جاتا ہے کہ اس عید کے دن میں تم بھی خوشیاں مناؤ، اور ہم بھی فرشتوں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی کے دن میں آج ہم سب کی بخشش کر رہے ہیں، سب کو بخشش کے اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور وہ نمازی نماز کے لیے عید کی دے رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور کبریائی اور عظمت کی قسمیں کھا کے اپنے اوپر واجب کر رہا ہے کہ تم سب کو اللہ نے آج بخش دیا ہے، نہ صرف بخش دیا ہے بلکہ تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، گویا کہ اس دن جو جتنا بڑا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، گویا کہ اس دن جو جتنا بڑا گناہ گار ہوگا، عید کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو سب سے زیادہ نیکیاں عطا کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، تو ابتدا اور انتہا پر خوشی اور عبادات، یہ سب کی سب عبادات جو اللہ تبارک و تعالی لاگو کر رکھی ہیں، یہ سب کی سب عبادات جو اللہ تبارک و تعالی لاگو کر رکھی ہیں، کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں حج ہے، یہ سب کی سب عبادات اس انسان کی اس خوشی کے لیے ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ مملوک جب اپنے مالک کو پہچان لے تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ مخلوق اپنے مالک کا پتہ، خالق کا پتہ ڈھونڈ لے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی معراج اور ترقی ہے۔
اور یہ مرزوق اپنے راضی کا پتہ تلاش کی ہیں، تو گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس انسان کے اندر جو ہے وہ عبادتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ نے عبادتیں اسی لیے لاگو کی ہیں تاکہ انسان کے اندر وہ اخلاق کی بلندی پیدا ہو جائے، اخلاق کی وہ وسعت کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس وسعت کے اندر وہ اپنے مالک اور خالق کو پہچان لے۔ اس لیے عبادت ہوتی، اس سے کسی قسم کا اصلاح اور تزکیہ مقصود نہ ہوتا تو وہ عبادت تو ملائکہ پہلے سے کر رہے ہیں، ملائکہ ہم سے زیادہ اچھی عبادت کر رہے ہیں، وہ سجدے میں پڑے تو سجدے میں پڑے ہیں، رکوع میں جھکے تو رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، قیام میں کھڑے تو قیام میں کھڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ملائکہ اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، وہ جب سے پیدا ان کو کیا وہ رکوع ہی کے اندر ہیں۔ ایسے ملائکہ پیدا کیے ہیں جب سے ان کو پیدا کیا وہ سجدے میں پڑے ہیں، ایسے ملائکہ پیدا کیے جب سے پیدا کیا وہ قیام میں ہی کھڑے ہیں، ایسے ملائکہ پیدا کیے جو اللہ سے دعا و مناجات کر رہے ہیں تو دعا و مناجات ہی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مومن مسلمان چند لمحے کے 30-70 سیکنڈ کا سجدہ جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا قرب دے دیتے ہیں کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں جا پہنچتا ہے۔ 30 سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کا سجدہ اس کی یہ حالت کیے گئے ہیں، تو آپ ان کے قرب کا عالم کا اندازہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیں ان پر اتر رہی ہوں گی۔ لیکن ان عبادتوں سے ان فرشتوں کا تزکیہ مطلوب نہیں ہے، ان کے اخلاق کی اصلاح مقصود نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی بدخلقی نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی بدخلقی نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی جو باطنی رذائل نہیں ہیں، وہ تو پہلے سے اتنا مزکہ اور مصفہ ہیں کہ ان کا سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور وہ عبادتیں جب کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ اب سانس لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سانس لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن نے کہا کہ لا یفترون، کہ یہ فرشتے عبادتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، ذکر و اذکار کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کی عبادتوں کو ان کے لیے سانس لینے کی طرح بنا دیا ہے۔ آج ہم سانس لیتے ہیں صبح شام، ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم باقی ہر سنتے تھک جاتے ہیں، سونگتے تھک جاتے ہیں، چکتے تھک جاتے ہیں، چلتے تھک جاتے ہیں، پکڑتے تھک جاتے ہیں۔ گویا کہ جتنی بھی ہماری باقی کیفیات ہیں سوچتے تھک جاتے ہیں، لیکن ایک کیفیت انسان کی بدن وہ ہے سانس کی جو کیفیت ہے، سانس لیتے ہم کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں، بس یار ذرا 1 گھنٹہ بس آرام کریں گے، سانس نہیں لیں گے، کبھی نہیں کرتے۔ ہاں دیکھتے کہ یار بھائی 10 گھنٹے سے دیکھ رہے بھائی، آنکھیں بھی اب تو میری تو کہیں، بس بھائی اب میں نے آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے۔ یار کب سے یار تمہاری یہ بحث تمیز میں سن رہا ہوں، میں تو کان ہی پک گئے یار، بس کرو یار اب مجھے ذرا سکون دے، میں سن رہا ہوں، میں تو کان ہی پک گئے یار، بس کرو یار اب مجھے ذرا سکون دے۔ چلتے یار تھک گئے بھائی، یہ تو پاؤں کے اندر یار گٹے پڑ گئے، بس یار تھوڑا سا آرام کر لیں۔ ہر چیز دیکھیے، ایک کیفیت سانس کی کیفیت ایسی ہے کہ جس کو ہم نے کبھی نعمت بھی نہیں سمجھا۔ ہم نے آنکھوں کی بینائی کو نعمت سمجھا، ہم نعمت بھی نہیں سمجھا۔ ہم نے آنکھوں کی بینائی کو نعمت سمجھا، ہم نے کان کی سنوائی کو نعمت سمجھا، ہم نے زبان کی گویائی کو نعمت سمجھا، ہم ہاتھ کی لمس کو نعمت سمجھا، ہم نے سانس کو کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا ہاں یہ تو آٹومیٹکلی ایک چیز چل رہی ہے، لیکن کب اس کو نعمت سمجھا؟ جب یہ کورونا وائرس آیا، جب یہ کووڈ آئی، یہ کورونا وائرس جب آیا، تب ہمیں پتہ چلا ہے یہ سانس بھی کوئی نعمت ہے بھائی۔ ارے یہ سانس اندر کا اندر رہ گیا، اوپر کو اوپر رہ گیا، سانس نہیں آ رہا، بے چین جان نہیں کر رہی۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اوہو سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ یار ہم آنکھوں کی بینائی کی سنوائی کا شکر کرتے ہیں، زبان کی گویائی کا شکر کرتے ہیں، سانس کا کبھی شکر نہیں کیا۔ ہمیں سانس کا بھی شکر کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے پھیپھڑوں کو بالکل نارمل اور تندرست رکھا ہے، سانس ہمارا روانی کے ساتھ چلتا ہے۔ ورنہ کورونا وائرس کے چھوٹے سے اٹیک پہ ہماری سانس بند ہو رہی تھی، اس سانس کی بندش میں کورونا وائرس کے چھوٹے سے اٹیک پہ ہماری سانس بند ہو رہی تھی، اس سانس کی بندش میں لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی، لوگ مر گئے۔ تو یہ اللہ تبارک بتا پوری کائنات کو ایک جھٹکا دیا کہ جس کو تم نعمت نہیں سمجھتے اور تمہاری سب سے بڑی نعمت ہے، جس سانس کے چلنے پر تو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی تھی، جس سانس کے چلنے پہ تمہاری ناک سونگھ رہی تھی، جس سانس کے چلنے پہ تمہاری زبان چکھ رہی تھی، جس سانس کے چلنے پہ تو تمہارے قدم اٹھ رہے تھے، ہاتھ پکڑ رہے تھے، اس سانس کو تم نے نعمت نہیں سمجھا۔ میں تمہیں منواتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پتہ چلا کہ یار سانس کتنی بڑی نعمت۔
تو بالکل اسی طریقے سے تو فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں، کسی اخلاق کی بلندی اور پستی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اس قسم کی کوئی دنات ہے ہی نہیں، اس طرح کی کوئی خصت ہے ہی نہیں، اخلاق کی پستی ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جس منزل پہ پیدا کیا نورانیت اور قدوسیت کی، اس نورانیت اور قدوسیت پہ چل رہے ہیں۔ ہاں یہ سب گندگیاں ہمارے جسم اور روح سے پیدا کیا ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، کھنکھناتی بدبودار مٹی سے بنا ہے، اور ظاہر جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلمانی ہے، مٹی اندھی ہوتی ہے، گندی مٹی ہوتی ہے، اس مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے، لہذا اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس سے کثافتیں پیدا ہوتی ہیں۔ رذائل کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس سے کثافتیں پیدا ہوتی ہیں، رذائل پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اس جسم اور بدن کی وجہ سے ہمارے اندر رذائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر بری صفات ظاہر ہوتی ہیں، جس میں بخل ہے، حرص ہے، کبر ہے، ریا ہے۔ یہ بنیادی چار جو برائیاں ہماری اس جسم کی کیفیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اندر روح نورانی ہے، روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، تو امر الہی، لہذا وہ نورانی روح جب اسے جسم کے اندر آتی ہے تو یہ جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ جسم جب اس روح کے منشا کے مطابق سجدوں میں گرتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، لبیک کے نعرے لگاتے اللہ کے گھر پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبودار جو جسم تھا اس نورانیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو روحانی نورانی روح کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس میں لطافتیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں فضائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر سخاوت کا جذبہ اٹھتا ہے، اس کے اندر جو قناعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو تواضع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص کی دولت پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ نور ہوتے ہیں۔ تو جسم کی وجہ سے اخلاق رذیلہ پیدا ہو رہے ہیں، رذیل اور برے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، اور روح کی وجہ سے اخلاق فضیلہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ان دونوں میں اعتدال اور توازن کیسے رکھنا ہے؟ اس اعتدال اور توازن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر عبادتیں لاگو کر دی ہیں۔ تم زکاتیں بانٹتے نظر آؤ، تم لبیک کے نعرے لگاتے میرے گھر کی تو دوڑتے نظر آؤ۔ ان عبادتوں کو جب تم کرو گے تو یہ جو دو مختلف طرح کی جو متضاد قوت ہیں، ان میں اعتدال رہے گا، تجاوز حد سے نہیں بڑھے گا۔ تم حریص بن کے دنیا کے اندر غرق نہیں ہو جاؤ گے، تم جب متکبر بن کے دنیا میں ابلیس نہیں بن جاؤ گے، تم جب بخیل بن کے دنیا کے اندر جو ہے وہ گھٹیا اور خسیس راستے اختیار نہیں کرو گے۔ ہاں تم عبادتیں جب کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بخل میں اعتدال پیدا کر کے تمہارے اندر سخاوت پیدا کر دیں گے، تمہاری حرص میں اعتدال پیدا کر کے تمہارے اندر قناعت دیں گے، تمہاری حرص میں اعتدال پیدا کر کے تمہارے اندر قناعت پیدا کر دیں گے، تمہارے جو کبر کے اندر اعتدال پیدا کر کے تم میں تواضع پیدا کر دیں گے، تمہارے ریا کو کاٹ کے تمہارے اندر اخلاص پیدا کر دیں گے۔ تو ان عبادتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کے سارے رذائل کو فضائل میں بدلتے ہیں۔ اس لیے کہیں نماز پڑھتا ہے انسان، کہیں روزہ رکھتا ہے، کہیں زکوٰۃ دیتا ہے، کہیں حج کرتا ہے، نماز کی وجہ سے تواضع پیدا ہوتی ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے سخاوت پیدا ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے اخلاص ہے۔ اب یہ چار جو اخلاق فضیلت تھے، یہ چار عبادتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص نمازی تو بہت اچھا، روزے نہیں رکھتا، اس کا مطلب اس کی اخلاقی بلندی میں کمی موجود ہے۔ ایک آدمی روزے اچھے رکھتا، زکاتیں نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ابھی اخلاقی بلندیاں پیدا نہیں ہوئی۔ ایک شخص اس کو پتہ نہیں کہ حج بھی کرنے کی کوئی چیز ہے، کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں یہاں نظر آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ حج بھی کرنا ہے۔ اچھا وہ ضروری ہے، چلو انشاءاللہ دیکھیں گے، کوئی اسکیجول نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ ملے ہمیں، تعجب ہوتا ہے، بھئی اس کو یہ خبر نہیں۔ اس کا مطلب اخلاقی پستی مبتلا ہے۔ جب چاروں عبادتیں کرتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر یہ سارے کی ساری کیفیات پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی حرص جو ہے قناعت میں بدل جاتی ہے، حرص قناعت میں بدل جاتی ہے، تکبر اس کا تواضع میں بدل جاتا ہے، بخل و حسد اس کا جو ہے وہ سخاوت میں بدل جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو تین گنا سب بدل جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھو تین گنا سب سے پہلے کائنات میں تین گنا ظاہر ہوئے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تکبر ظاہر ہوا، اور یہ ابلیس نے تکبر کیا کس بات پہ؟ آدم کو سجدہ نہیں کیا۔
آدم کو سجدہ نہ کرنے کا تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ میں اے رب آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ تو بلندی کی طرف جاتی ہے، بلندی کو پکڑتی ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی بلندی پہ ڈالو پستی میں گرتی ہے، تو بلندی والا پستی والے کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے سے تکبر کیا، لہذا تکبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راندہ درگاہ کر دی، لہذا تکبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راندہ درگاہ کر دی۔ اور دوسرا گناہ ہرس کا ہوا۔ ہرس آدم علیہ السلام نے کی کہ جنت پوری کی پوری اللہ نے مباح کر دی، کہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہم نے حلال اور مباح کر دی ہیں، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ آدم نے ہرس کی، اور ہرس کی وجہ سے وہ درخت اسی درخت کی طرف گئے۔ پوری جنت نظر آ رہی ہے، اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس کو نہ دیکھا، وہ درخت اس کو مباح کر دیا، کہا یہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا۔ اب آپ نے سوچے گا یار اس کو کیوں نہیں ہاتھ لگانا، اسی کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ اب ابا بچوں کو کہتے بیٹا دیکھو یہ سب صحیح ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب بچے اسی پر سوچتے کہ یار یہ کیوں نہیں کرنا، وائے وہ اسی کی تگدو میں رہتے ہیں۔ یہ نیچر ہے۔ ایک درخت سے روکا، اس کے قریب نہیں جانا، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، بلکہ قریب بھی نہیں جانا۔ اس کا مطلب اس قدر سختی کہ اس کے اسباب اور وسائل بھی اختیار نہیں کرنا۔ جیسے زنا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، ہاں زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، کہا کہ قریب بھی نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ کہ زنا کے جو دوائی ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ بھی اختیار نہیں کرنا۔ اس میں انسان بد نظری کرتا ہے، آنکھ مٹکا کرتا ہے، فون کے ذریعے سے ہیلو ہائے رابطے بڑھاتا ہے، آنکھ مٹکا کرتا ہے، فون کے ذریعے سے ہیلو ہائے رابطے بڑھاتا ہے، چیٹ کر کے ایک دوسرے سے ہیلو ہائے کرتا ہے۔ یہ سارے اسباب، تو اسباب کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ اسباب جب اختیار کرو گے ایونچولی بڑھتے 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 تم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا پہلے سے روک دیا کہ یہ سارے اسباب گیٹ وے میں بھی انٹر نہیں ہونا، چاہے کہ تم زنا کرو۔ تو آدم علیہ السلام کو اتنی سختی سے منع فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، پھل کھانا تو دور کی بات۔ اب وہ ہرس جو تھی اندر کی، آدم علیہ السلام میں ہرس کا گناہ ہوا ان سے، چنانچہ وہ اسی عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اللہ نے آخر ایسا حکم کیوں دیا، ساری جنت جب مباح کر دی، اس ایک درخت کو بھی مباح کر دے تو اس کا پھل بھی کھاتے، آخر اللہ نے روکا کیوں؟ آخر اس سے کیوں روکا؟ باقی ساری جنت مباح کر دی، اس سے کیوں روکا؟ باقی ساری جنت مباح کر دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ سخی آتا تو دسترخوان پہ جب کوئی بیٹھتا تو مہمانوں کو کہتے بھی ساری جنت کھاؤ بھائی، سب تمہارا ہے، لیکن ایک کو منع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ وہی ہے کہ اللہ تبارک آزمائش کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ تو اور تیری ذریت جو دنیا کے اندر آئے گی ان کو میری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، کہیں میں اس کو دوں گا، کہیں ان سے روکوں گا، کہیں ٹوکوں گا، کہیں روکوں گا، کہیں عطا کروں گا، کہیں اس سے منع کروں گا، تاکہ ان کے اندر ابھی سے وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دنیا میں سے میٹھا میٹھا نہیں ملے گا سب کھاتے پیتے رہو، نہیں، بلکہ کہوں گا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ اوڑھو یہ نہ اوڑھو۔ تو گویا کہ یہ سب چیزیں کروں گا تاکہ ابھی سے آدم علیہ السلام کی ذریت گھٹی کے اندر ہی کیفیت پیدا ہو جائے، تو کل کو دنیا کے اندر جب ذریت آئے تو اس کو پتا ہو کہ یار سارا حلال نہیں ہے تمہارے لیے، تو اس کو پتا ہو کہ یار سارا حلال نہیں ہے تمہارے لیے، سارا حلال نہیں ہے، حلال کے اندر بھی بہت کچھ حرام ہے۔ اب کہنے کو تو بکرا حلال ہے لیکن بکرے کا سارا کچھ حلال نہیں ہے، کہنے کو تو مرغی حلال ہے لیکن مرغی کا سب کچھ حلال نہیں ہے۔ ایک تقسیم اوپر کی، خنزیر حرام ہے، پھر بکرے کے اندر بھی یہ چیزیں بکرے میں حرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ تاکہ کوئی وہ اس آزمائش سے نہیں کرے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی منشا پہ چلنے کا وہ عادی رہے کہ آپ پورا بکرا جب ہمارے لیے حلال ہے تو پھر سب کچھ کھاؤ اس کا۔ یار کہہ دیا کہ یہ نہ کھاؤ، اس بکرے کی شرمگاہ نہ کھاؤ، خود سے نہ کھاؤ، کیوں نہ کھاؤ؟ سارا بکرا جب حلال ہے تو پھر یہ 5-7 چیزیں، اس کا مطلب اللہ یہی تو آزمانا چاہتے ہیں۔ بیوی تمہارے لیے حلال ہے
لیکن بیوی کا سب کچھ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں پابندی لگا دی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے صحبت کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے، ورنہ ویسے بیوی حلال۔ اس کا مطلب یہ حلال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ایسی پوری جنت کو حلال کر دیا، لیکن اس کے اندر بھی ایک حصہ رکھ دیا کہ یہ تیرے لیے مباح نہیں، حرام ہے، اگر اس کو تو نے ہاتھ ڈالا تو ظالموں میں لکھا جائے گا۔ اور پھر وہ انسانی حرص کہ آدمی وہیں جاتا ہے، وہیں جاتا ہے کہ آدم وہیں جاتا ہے، وہیں جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حرص کا گناہ کیا اور وہ کھایا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتار دیا، اور پھر آ کے یہ دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، واقعی ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آپ نے کہا تھا فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، فتکون من الظالمین، تو گویا کہ ہم پہ ظالموں میں سے رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حرص کا گناہ۔ اور تیسرا جو گناہ صدقہ گناہ قابیل نے کیا، آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل اور حابیل دو بھائی ہیں، تو قابیل جو بڑے قاف کے ساتھ دو نقطوں والا قاف، وہ قابیل وہ قاتل ہے، بس اوقات نام یاد نہیں رہتا کہ یار قاتل کون تھا مقتول کون تھا۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی اچھی گویا کہ ایک ٹپ دے دی، فرمایا کہ قاتل قاف سے شروع ہوتا ہے، بڑے قاف سے، تو قابیل قاف سے شروع ہوتا ہے، تو قاتل قابیل ہے۔ جب قاتل قابیل ہے تو مقتول کون ہوا؟ حابیل ہوا۔ اور وہ کہتے چھوٹی ہا سے شروع ہوتا ہے، اور ہلاک کا لفظ فرمایا ہا سے شروع ہوتا ہے، تو ہلاک جو ہوا سے شروع ہوتا ہے، اور ہلاک کا لفظ فرمایا ہا سے شروع ہوتا ہے، تو ہلاک جو ہوا وہ فرمایا حابیل ہے۔ تو یہ ٹپ، کیونکہ ٹپس ہوتی ہے اس سے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو قابیل قاتل تھا، اس نے حسد کیا، تو سب سے پہلا گناہ جو ہے حسد کا ہوا، کیونکہ تین گناہ کائنات میں سب سے پہلے حسد کا ہوا، کیونکہ تین گناہ کائنات میں سب سے پہلے ظاہر ہوئے، ایک کبر کا گناہ، دوسرا حرص کا گناہ، اور تیسرا جو ہے وہ حسد کا گناہ۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ حسد کیا کہ یہ میری بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، میری بہن تو اس کی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ ابتدا میں آپ جانتے ہیں بہن بھائی پیدا ہوئے، شام کو پیدا ہونے والی بہن بھائی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ اب قابیل کی بہن زیادہ حسین و جمیل تھی، حابیل کی بہن زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، تو اس وقت اس نے حسد کیا کہ اوہو اس کو یہ اتنی خوبصورت میری بہن مل جائے گی، نہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ بعد پھر آگے ساری تفصیل شروع ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے دونوں قربانی پیش کرو، اللہ کے راز میں صدقہ پیش کرو۔ جس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ جائز کر دیں گے۔ چنانچہ قابیل اور حابیل دونوں نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ تو حابیل نے ایک مینڈا پالا، اس کو خوب کھلایا پلایا، فربا طاقت اور مضبوط کیا، پورا اچھا بھلا چنگا ہو گیا، اپنی عمر کو پہنچ گیا۔ ادھر اس نے فصل لگائی، کھیتی لگائی کہ بھی کھیتی لگا کے اب میں یہ اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اب وقت آ گیا کہ چلو کہ اب میں یہ اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اب وقت آ گیا کہ چلو بھی یہ پہاڑی کے اوپر اپنی قربانی رکھ دو۔ تو قابیل نے اپنی جا کے جو کھیتی رکھی وہ سڑی بسی ایسی چیزیں تھی، وہ کوئی زیادہ اس نے شوق و ذوق کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور جا کے وہاں جو ذرا گٹھڑ رکھ دیا۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اس کو ہڑپ کر جاتی تھی، یہ اس کا مطلب ہے آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اب قابیل نے جب اپنا وہ رکھا تو وہ آگ نہیں آئی، آگ نے جلایا نہیں۔ حابیل نے جب جا کے اپنا دمبا رکھا، مینڈا رکھا تو الا دیا اس کو، تو گویا کہ وہ قبول ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ قابیل کا نکاح حابیل کی اس بہن کے ساتھ ہوگا، اور حابیل کا نکاح اس قابیل کی بہن کے ساتھ ہوگا۔ اس پر پھڈا ہو گیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو اسی سے نکاح کرنا ہے۔ اور عورت کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر لوگ خونی رشتے بھول جاتے ہیں، بہن بھائی کے رشتے بھول جاتے ہیں، اس کے حسن و جمال پہ ایسے فریفتہ ہو کر سگے بھائیوں کا خون کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو کیوں، یہ مجھے ملے، رقیب کو قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی میں قتل کروں گا، چنانچہ وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اور حابیل نے کہا کہ میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ بس میں تو اللہ کے سپرد معاملہ کرتا ہوں، لہذا قتل ہو گئے۔
اس لیے سب سے پہلا مقتول جو دنیا کے اندر ہوا وہ حابیل ہوا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے قیامت تک مقتول ہوں گے ان مقتولوں کو جو اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالی، قیامت تک مقتول ہوں گے ان مقتولوں کو جو اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالی ان سب کا اجر حابیل کو بھی عطا کریں گے، کہ اس نے اچھی سنت ظاہر کی، اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور سر نہیں اٹھایا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہ کے آخرت کو دیکھتے ہیں، وہ سوچتے کہ ارے یہاں مارے گئے تو پھر تو مارے گئے، پھر تو ختم ہو گیا سب کچھ، واہ ویلا ہائے منتے ترلے پیر ویا معاف کر دے، میں زندگی بخش دو۔ یہ کیا بخشے گا زندگی؟ وہ زندگی وہ بچانے والا ہے جو نہ ہاتھ جوڑنے سے کچھ نہیں ہونے کا، انہیں مارنا مار ہی دینا ہے۔ بہتر سینہ تان کے دلیروں کی طرح مرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرب کو پہنچو جس قرب کو دوسرا پہنچ بھی نہ سکے۔ آج احوال آتے ہیں زندگی کی بھی خدا کی کسی سے مانگنے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی بھیگ نہیں دیتا، بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش میں بھی نہ ڈالے، کمزور ہیں ہم۔ فرمایا کہ جو کمزور ہیں ہم، فرمایا کہ جو قاتل اب قیامت تک قتل کریں گے سب قاتلوں کا جو گناہ ان قاتلوں کی گردن پہ تو رہے گا، اس قابیل کی گردن پر بھی جائے گا۔ حدیث میں فرمایا دیکھو کہ اس سے پہلا گناہ وہ اب چلتا جائے گا، سب کا گناہ اس کی گردن، وہ اب چلتا جائے گا، سب کا گناہ اس کی گردن۔ اور وہ جو مینڈا جو آسمانوں پر گیا تھا، یہ وہی مینڈا تھا جو اسماعیل ذبیح اللہ کو جب ذبح کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مینڈا زمین پہ بھیجا، جس کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیا تھا حابیل کی طرف سے، وہی مینڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کیا۔ یعنی اس مینڈے کا مقام اور مرتبہ وہ پہنچا کہ جو ذبیح اللہ کا مرتبہ، یعنی ذبیح اللہ جیسے اللہ کے راستے میں ذبح ہوں تو جو مقام عالی ملتا ہے اس مینڈے کے ذبح پر اللہ تبارک و تعالی ابراہیم کو وہ مقام عطا کر دیا، اور کہا صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، ہم نے تجھے خواب دکھایا تھا اور تو نے خواب کو سچا بھی کر دیا، تو واقعی سچا عاشق، واقعی تو میرا خلیل ہے، واقعی تو میرا دوست ہے، دوستی کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ مینڈا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ گناہ سب سے پہلے ہوئے، اب یہ گناہ آگے ٹریول کرتے ہیں، نسلوں کے اندر چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتوں کا جو ضابطہ قائم کر رکھا ان سارے کے سارے گناہوں کی تعدیل کے لیے، تاکہ آپ کے کبر کے اندر تعدیل پیدا ہو، تو کبر آپ کا تواضع کے اندر بدل جائے جب تم نماز کے پابند ہوگے، تو تمہاری حرص کو کاٹا جائے گا تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ قناعت پیدا ہو، اور اسی طرح تمہارے اندر بخل جو ہے وہ تمہارا کاٹا جائے گا زکوٰۃ کے ذریعے سے، تاکہ تمہارا بخل جو ہے سخاوت کے اندر بدلے، اور تمہاری حرص کو کاٹا جائے گا تو حج کے ذریعے سے تمہاری حرص جو ہے وہ جو اس کے اندر قناعت کے آئے گا، ریاکاری ٹوٹے گی، تمہارے اخلاص پیدا ہوگا۔ تو وہ کہ چار رذائل جو ہے وہ فضائل کے اندر بدل جائیں گے جب انسان ان چاروں کو چار عبادتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور حج میں نے بتایا حج سے حرص ختم ہوتی، حرص، اور حج کی پوری عبادت اسی حرص کے ارد گرد گھومتی ہے، کیونکہ پوری عبادت جو ہے یہ ایک بچے کی داستان کا نام ہے، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حج کی عبادت ایک بچے کی داستان کا نام ہے، بس وہ بچہ چھوٹا بچہ ہے، جب پیاس سے تڑپ رہا ہے تو صفا مروہ میں جب دوڑ رہی ہے ہاجرہ، تو اس کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا، صفا مروہ کی صحیح ہو گئی۔ زمزم پینے کو عبادت بنا دیا، جس کی اس بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکلا، اس بچے کو قربانی کرنے کے لیے چلے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بچوں کو لے کے چلے ہیں، تو شیطان نے وسوسے ڈالے، تو آپ نے تینوں جگہ پر کنکریاں ماری، تو رمی جمار کو مناسک حج کا اس بچے ہی کی ساری داستان ہے جو یہ حج کی جو اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور بچے میں کوئی رذیلہ نہیں ہوتا، ایک رذیلہ ہوتا ہے، بچے میں تکبر نہیں ہوتا، بچے کے اندر حسد نہیں ہوتا، بچے میں بخل نہیں ہوتا، بچے میں ریاکاری نہیں ہوتی، بچے میں حرص ہوتی، حرص کا بچہ حریص ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا۔ حریص کا مطلب اس کے ہاتھ جو لگتا پکڑتا ہے، جو آج پکڑتا ہے ہر چیز اس سے بھی جہاں ہاتھ مارتا ہے، جو چیز منہ میں ڈالتا ہے، یہ حرص کی جو کیفیت ہے، یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، یہ بچے میں ہوتا ہے حرص۔ اور حرص
میں نے بتایا کہ اس بچے کی ساری داستان کا نام حج ہے، اور اس بچے کی ساری داستان کا نام حج ہے، اور حج میں اللہ تبارک و تعالی ہرس کو ختم کرتا ہے۔ انسان کے پہننے کی ہرس ختم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی ہرس ختم ہو جاتی ہے، گھر میں جینے رہنے کی ہرس ختم ہو جاتی ہے۔ جو اپنا محل جیسا گھر چھوڑتا نہیں بھی مجھے تو گھر کے علاوہ مزہ کہیں نہیں آتا، کہا کہ نہیں تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا، لہذا اس کو چھوڑ کے وہ کہیں نہیں آتا، کہا کہ نہیں تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا، لہذا اس کو چھوڑ کے وہ ہرس اس کی کٹتی ہے اور پھر اللہ کے گھر میں جاتا ہے۔ پہننے اوڑھنے کی پوشاکیں طرح طرح کی پہنتا ہے، فرمایا کہ نہیں یہ پوشاکیں اتارو، اس کی جو تم سے ہرس لگی ایڈکشن ہو گیا ہے، یہ پوشاکیں نہیں چلیں گی، تم 2 انسیری چادریں پہنو۔ اس کی ہرس ٹوٹ رہی، چادریں پہنو، اس کی ہرس ٹوٹ رہی۔ شوز پہنتا، اچھے شوز پہنتا ہے، کہا کہ نہیں بھائی چپل پہ 2 پٹی کی پہننی پڑے گی تاکہ یہ ہڈی تمہاری ظاہر ہو، لہذا اتار دو، شوز اتار دیتا ہے، چپل پہن لیتا ہے۔ خوشبو نہیں لگانی، یا اچھی خوشبو لگاتا ہے، ڈیوڈرنٹ لگاتا ہے، اپنے آپ کو خوشبودار رکھتا ہے، کیونکہ مٹی کے بنے کے انسان کی اسی بدبو ہی میں تمہیں جانا ہے۔ تو جس چیز کا ایڈکشن بھی تھا وہ بھی آج چھوٹ رہا ہے۔ لوگ کہتے جی ہم تو کہ جس سے ڈیوڈرنٹ نہ لگائیں بغلوں میں، ہمیں خود اتنی پسینے کی بو آتی ہے، یار تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں حاجیوں میں جا کے حاجیوں دوسروں کی بدبو سونگنی پڑتی ہے، دوسروں کا پسینہ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن جو سچا مومن تو یہ سوچتا ہے کہ جس کا یہ پسینہ یہ عاشق کا پسینہ ہے، خدا کے گھر کے عاشق کا پسینہ ہے، اس کی بو اب لاکھوں خوشبوؤں پر حاوی ہے، اس کو فیل نہیں ہوتا، وہ یہاں منہ نہیں بناتا پھرتا۔ ورنہ بہت سے بیوقوف وہاں پر یوں بچتے پھر رہتے ہیں، وہ دواف میں جی ہم ماسک باندھ سکتے، جی بو آتی پر جی حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، لوگوں نے کے تھوک اور اس کی بو آتی ہے، جی وہ بوسے سے ہٹ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ نے نہ حج کو سمجھا، نہ حج کے عشق کو سمجھا، نہ عشق و مستی آپ کو پتا ہے، آپ انہی چیزوں میں رہ گئے ہیں۔ انہی چیزوں کا یہ سارے عاشقان خدا ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی ہر اچھی بری کو میں جب برداشت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو دیکھو وہاں حج کے اوپر یہ ساری ہرس، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں تو کھانے پینے سے منع کیا، اس کے بعد آپ کھاتے پیتے ہیں، لیکن حج میں فرمایا خوشبو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ جب وہ مقاربت کی اجازت نہیں ہے، لیکن بوس و کنار کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑ سکتا ہے، روزے میں آپ کو اجازت ہے، لیکن حج میں فرمایا تم اس موضوع پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حج میں اور سختی ہو گئی، اگر بیوی سے تم نے سکتے، یہ حج میں اور سختی ہو گئی، اگر بیوی سے تم نے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا جنایت ہو گئی، آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ شہوت کا بوسہ لے لیا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو گویا کہ اور اس موضوع پر گفتگو اگر تم نے کر لی مقاربت صحبت پر، فرمایا جنایت ہو گئی۔ تو گویا کہ تو یہ اس کی ہرس جو ہے نا، ہرس کھانے کی ہرس، پینے کی ہرس، پہننے کی ہرس، بیویوں کی ہرس، ساری ہرس کو توڑ رہا ہے یہ حج، کہ کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ اتنے دن یہ آپ نے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے، اس میں 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ تک تم نے مناسک پورے کرنے ہیں۔ اب یہ 5 دن کا ایسا انٹینسیو کورس ہوتا ہے کہ انسان کی ہرس ٹوٹ جاتی ہے، اور ہرس توڑنے سے مقصد قناعت ہے، قناعت ہے، زہد مقصد نہیں ہے کہ آپ 2 چادریں لپیٹ کے امریکہ میں بھی پھرتے رہیں، چپل پہن کے امریکہ میں بھی پھرتے رہیں، ننگے سر آپ پاکستان انڈیا میں بھی پھرتے رہیں، یہ مقصد نہیں ہے، اور ننگے سر آپ پاکستان انڈیا میں بھی پھرتے رہیں، یہ مقصد نہیں ہے، اور امریکہ میں آ کر بیوی کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، خوشبو کا کھانا نہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ بس 5 دن کی جب ٹریننگ کر لی، یہ آپ کے اندر ول پاور پیدا کر دی، اور آپ کو یہ احساس پیدا کر دیا کہ یار اس کا مطلب خوشبودار کھانے کے بغیر بھی بھوک مٹ جاتی ہے، یار بیوی کے بغیر بھی اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جب یہ احساس، اور پھر پوشاکیں اور بوٹ اور خوشبوؤں کے بغیر بھی وقت گزر جاتا ہے، دیکھو اتنا بڑا وقت ہم گزار کے آئے ہیں، تو نتیجہ کہ ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے غیر جب اس کی نظر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ پھر نظر آنے لگتا ہے، پھر اللہ کے غیر سے پھر جو اللہ یہ حلق تک تو پہنچ چکا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، حلق تک پہنچ چکا ہے، اس کو پھر قلب تک پہنچانے کی محنت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ یہ حلق سے قلب تک پہنچانا، بس یہ حج کے اندر جب انسان جب یہ سارے مناسک کرتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے اوہو یار یہ حلق سے قلب تک خدا کو اتار لینا تو بہت آسان ہے،
میں خواہ سوچتا تھا کہ خوشبو کے بغیر یہ نہیں ہوگا، میں خواہ سوچتا تھا بیوی کے بغیر یہ نہیں ہوگا، میں خواہ سوچتا تھا یار بھی شوز اور ٹائی اور کوٹ اور سوٹ پہنے بغیر کچھ نہیں، پتہ چل گیا 2 انسلی چادریں، بلکہ اوپر کی چادر تو عام حاجی ویسے بغل میں گیا 2 انسلی چادریں، بلکہ اوپر کی چادر تو عام حاجی ویسے بغل میں ڈال لیتا ہے، اصل لنگی باندھتا ہے سطر کی وجہ سے، ننگے بدن ہی حاجی پھر رہا ہے، جو یہاں ننگے بدن پھرتے شرم آتی ہے کہ نہیں بھائی، اور وہاں سب پھر رہے۔ بس یہ تو عبادات سے اصل میں اخلاق رذیلہ کو فضیلہ میں بدلنا مقصود ہوتا ہے، تو عبادات سے اصل میں اخلاق رذیلہ کو فضیلہ میں بدلنا مقصود ہوتا ہے، لہذا حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی اخلاق رذیلہ کو فضیلہ سے بدلتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو بدخلق تھا وہ حرص تھا، حرص کو اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعے توڑتے ہیں اور انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی، قناعت پیدا ہو جاتی۔ حجاج کرام آگے ہیں، وہ اب یہ مراقبہ کریں ہم میں قناعت کتنی پیدا ہوئی، ہم میں کتنی قناعت پیدا ہوئی ہے، ہم کتنا ہمارا حرص ٹوٹا ہے، ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری نگاہ گئی ہے، اور دنیا کی مادیت سے کٹ کے خدا کی طرف ہم کس طرح متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر وہ اس کے اندر حرص اس کی ٹوٹی 100% حرص 50 میں آ گئی ہے، پھر تم سمجھ جاؤ کہ انشاءاللہ ہمارا حج قبول ہو گیا ہے۔ اسی حج کو حج مبرور نبی نے کہا کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ کیا کیا ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، جنت مل گئی۔ اور اس حال میں اللہ اس کو واپس لوٹاتا ہے کہ فرمایا کہ یومن ولدت ولدت امہ، فرمایا کہ راجہ کا یومن ولدت لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ تو دیکھو بچے کی داستان تھی، حرص توڑ کے آیا، واپس آیا تو اللہ نے اس کو بھی بچہ بنا دیا، اللہ نے اس کو بھی بچہ بنا دیا۔ جیسے بچے کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو گویا کہ اس کی بھی پورے نامہ اعمال کو اللہ نے گناہوں سے صاف کر کے نیکیوں سے بھر دیا ہے، بھی پورے نامہ اعمال کو اللہ نے گناہوں سے صاف کر کے نیکیوں سے بھر دیا ہے۔ بلکہ حاجی کا مقام بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ بچے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے تو اس کے نامہ میں نیکیاں بھی نہیں ہیں، لیکن حاجی کے نامہ اعمال میں گناہ ختم ہونے کے ساتھ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اتنا اونچا مقام اللہ کے اس کی ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے وہ بھی دعا جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاجی آئے، ایئرپورٹ پہ اترا اور گھر کی طرف آیا، اس سے پہلے اس سے دعا کرا لو۔ تب یہ سنت ہے کہ حاجی پہلے سیدھا مسجد میں آئے، محلے کی مسجد میں آئے، وہاں محلے کے لوگ ملیں، اپنی نماز حاجت پڑھے، شکرانہ پڑھے، اور اس کے بعد گھر جائے، کیونکہ گھر جانے کے بعد گھر گیا تو گھر گیا، اب اس کا وہ مقام نہیں رہے گا جو مقام اس سے پہلے تھا۔ لہذا اس لیے مسجد میں آ کے حاجی سارے محلے کے لیے دوستوں احباب کی دعائیں کر کے جائے، اس لیے کہ ابھی تک اللہ نے اس کو وہ جو ہے کمال عطا کر رکھا، فضل دے رکھا ہے کہ ہاتھ اٹھائے گا۔ اس لیے حاجیوں سے دعا کرایا کرو، مبارکیں دیتے ہی اس سے دعا کیجیے ہماری دعا کریں، ایئرپورٹ پہ ہاتھ اٹھا دیجیے دعا کیجیے، اپنی دعائیں کراؤ، کیونکہ وہ اس وقت اس مقام پر ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پہ ہم وقت ہے کس پہ کرتے ہیں، ہار پہنا دیا مار کے دے دی، واہ واہ ماشاءاللہ چوم لیا، وہ چلو کرتے ہیں، ہار پہنا دیا مار کے دے دی، واہ واہ ماشاءاللہ چوم لیا، وہ چلو میری گاڑی میں یا میری گاڑی میں، ادھر حاجی کو ادھر، وہ حاجی کو ادھر کھینچتا ہے، میری گاڑی میں آئی۔ بھائی اللہ کے بندوں تحمل سے، حاجی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، سارے بھائی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، بیٹی کی دعا کر دے، شادی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، کاروبار کی دعا کر دے، اللہ دعا کرا، حاجی صاحب نے دعا کراؤ، دعا کرانے کے بعد اب اس کو گھسیٹو کسی بھی گاڑی میں، بھائی یہ پہلی شور مٹ جاتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے، اصل وہ لمحات ہے، وہ لمحات ضائع ہو جاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور قربانیاں کرنے والے جنہوں قربانیاں پیش کی ہیں اپنے جانوروں کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو، ارشاد حدیث میں یہی ہے کہ ابھی خون کے قطرے زمین پہ گرتے نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا قبول ہو جاتے ہیں۔ اس کا اونچا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔